بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے پیارے بچوں، آج ہم پیج نمبر 42 سے پڑھیں گے۔ دیکھیے پیج نمبر 42۔ پیج نمبر 42 کے اندر سب سے پہلے ہے سبق نمبر 6 اور پیج نمبر 42، اور اس پیج میں ہم پڑھیں گے سورۃ القدر کے متعلق۔ سب سے پہلے اس سورت کی تعارف دیکھیے۔ اس سورت میں یہاں سے اس سورت میں قرآن کریم اور اس رات کی عظمت کا ذکر ہے جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ القدر کا معنی ہے عزت اور منزلت اور برکت کے۔ اس صورت میں اہل مکہ کو لطیف انداز میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم جس قرآن کو اپنے لیے مصیبت اور آفت سمجھ رہے ہو، یہ قرآن بجائے خود ایک رحمت ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے والے دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت و آفت سے نجات پائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد انسان کو نفع رسانی ہے، انسان کو نفع پہنچانا ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں انسان کو کامیاب و کامران بنانا ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ پھر بھی اگر انسان قرآن مجید کے اس عظیم الشان مقصد کو چھوڑے اور اپنی منمانی کرے تو پھر اس کی قسمت میں کیا کہا جائے گا۔ تو دیکھیے سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اتارا اس قرآن کو، فی میں لیلہ رات، القدر قدر کی، بے شک ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ جس کے آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس رات قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا اور آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 ایئرس کے عرصے میں قرآن مجید کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آگے چلیں، پیج نمبر 43 ہے اور یہاں پر دیکھیں سورۃ القدر ہے، آیت نمبر 2۔ وما، اور کس چیز نے، ادرا کا خبر دی آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ رات، القدر قدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ دیکھیں نا، قدر کہتے ہیں قدر کرنے والی، جیسے اردو میں بھی یہ بات بولی جاتی ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ لفظ بھی اسی سے ہے۔ تو یہ شب قدر قدر والی رات ہے، یعنی اس رات میں جو جاگ کر گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، غفلت سے اس رات کو نہیں گزارتے، تو وہ اللہ کے ہاں بھی قابل قدر بن جاتے ہیں۔ ان کو قدر کی نگاہ سے اللہ کے ہاں بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں بامحاورہ ترجمہ اس کے یہ ہوا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد شب قدر ہے، ایسی رات جس میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ یہ رات صرف اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیکج ہے کہ ایک ہی رات ہے جس میں عبادت کر لو تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت، یہ مقام صرف اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آگے دیکھیں، پیش یہ سورۃ القدر آیت نمبر 3 ہے۔ لیلۃ القدر، رات جو قدر، خیر بہتر ہے، من سے 1000 شہر مہینے،
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بامحاورہ ترجمہ کیا بنا؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ تو پوری سورت ایک رات کی فضیلت میں اللہ جل جلالہ نے جب نازل کی ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، یہ سعادت والے انسان اس میں عبادت کریں گے اور جا کر گزاریں گے۔ تو ہر انسان کو اس رات کی اہمیت کو سامنے رکھ کر جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں عبادات بجا لانی چاہیے۔ اور آگے دیکھیے سورۃ القدر آیت نمبر 4، تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، فیہا اس رات میں، اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں، یعنی فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کی سربراہی اور ان کی قیادت وہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہوتی ہے، اور زمین میں آ کر وہ کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ بِإِذْنِ، یہ پیج نمبر 44 نکالا ہوگا آپ نے، پیج نمبر 44 کے اندر دیکھیں، بِإِذْنِ حکم سے، ربہم اپنے رب کے، من سے، کل ہر، امرن کام، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، کس لیے وہ اترتے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ وہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے زمین پہ تشریف لاتے ہیں اس رات میں خصوصیت کے ساتھ۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اگر ایک انسان کے حق میں فرشتے دعا کریں، اور ایک نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آئے اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں آئے، وہ انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی رحمت کے لیے، انسان کی فائدے کے لیے اگر وہ اللہ کے ہاتھ اٹھا کر جب دعا کریں گی یقیناً ان کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کے دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر دوبارہ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالہ فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ کہ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے شب قدر اور دوسرا ہے شب برات۔ شب برات کے اندر اللہ جل جلالہ آنے والے سال کے متعلق مختلف چیزوں کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے ہاں موت آنی ہے، کس کے ہاں اولاد میں پیدا ہونی ہے، اور کس کو رزق کتنا ملنا ہے، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ ان فیصلوں کو کرتے ہیں۔ اور شب قدر میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں شب برات میں، یہ تمام فیصلے نافذ کرنے کے لیے یہ فرشتوں کو حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر بارش کے حوالے سے کوئی فرشتہ ہے تو بارش برسانے والے فرشتے کو وہ سونپ دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہونا ہے تو وہ فیصلہ بھی وہ فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کسی کے ہاں تنگی آنی ہے، کسی کے ہاں فراوانی آنی ہے، تو یہ سارے فیصلے شب قدر میں فرشتوں کو یہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ القدر آیت نمبر 5 دیکھیے، سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، ہیا وہ رات، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع طلوع الفجر، فجر یعنی صبح صادق، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی یہ سارا سلسلہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ، اللہ جل جلالہ کی طرف سے مہربانی کا سلسلہ، فرشتوں کے نزول کا سلسلہ، اور فرشتوں کے ایمان والوں کے حق میں رحمت کے دعا کا سلسلہ، یہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے اس کی وضاحت بھی، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، اور اس کی یہ خیرات و برکات طلوع فجر تک رہتی ہیں،
اس رات کی فضیلت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت اور یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور اجر کی خاطر اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ شب قدر کی دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد رکھیں جب بھی آپ کی زندگی میں ماہ مقدس رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آئے تو ان بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالخصوص شب قدر میں یہ دعا پڑھ لیا کریں تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ اس دعا کو یقیناً قبول بھی کریں گے، اس لیے کہ اس دعا کو سکھانے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس دعا کو حضور سے پوچھنے والا حضور کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یقیناً ان الفاظ کو اگر انسان پڑھ لے اور اس جذبے کے ساتھ پڑھ لے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہے تو یقیناً اس دعا کے اندر تاثیر بھی ہوگی، وہ اللہ کے ہاں وہ دعا قبول بھی ہوگی۔ اب آگے پیج ہے، پیج نمبر 48، یہ نکالیے، پیج نمبر 48 کے اندر ہے مشق اور تفہیم، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ یہ جو ایکسرسائز ہے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پینسل سے آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ایکسرسائز مکمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ہے پہلے سوال کا یہاں سے جواب اور یہ دوسرا اور پھر تیسرے کا یہ، اور اس کے بعد عربی الفاظ کو ان کے درست معانی کے ساتھ ملائیے، یہ بھی میں نے ملایا ہوا ہے، سارے آپ کے سامنے موجود ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ان کو بھی مکمل پہلے کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ الفاظ و معانی آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اگلا پیج، پیج نمبر ہے 49 اور یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر یہ الفاظ کے معانی لکھے، تو یہ الفاظ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں اور ان کے معانی میں نے یہاں پر لکھے ہیں، یہ الفاظ و معانی آپ نے یاد کرنا ہے۔ آئینہ عمل اپنے اساتذہ اور والدین کے ساتھ مل کر جائزہ لے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں کتنی عبادت کرتے ہیں، یہ ہر بندہ اپنے متعلق سوچیں اور جائزہ لے اور ہر رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کر لے۔ جواب دے، مختصر سوال اور ان کے مختصر جوابات یہاں پر ہیں، یہ دیکھیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ اس مختصر سوال کا مختصر جواب میں نے یہاں پر لکھا ہے، یہاں سے دیکھیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے اس لیے بہتر ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مختصر کوشچن یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر سوال و جواب، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ باقی اس صورت کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے۔